اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو نیک اور صالح بندے ہیں، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ یہ فارسی مقولہ ہے کہ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو اگر نیکوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک بنو گے انشاءاللہ، اور بروں کی صحبت میں رہو گے برا بنو گے۔ اگرچہ آپ کی فطرت میں شراب پینا نہیں ہے، آپ کی فطرت میں جوا کھیلنا نہیں ہے، آپ کی فطرت میں چوری کرنا نہیں ہے، لیکن آپ اگر چور کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو چور ہی کہلائیں گے۔ آپ شرابی کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو شرابی کہلائیں گے۔ اگر آپ جواری کے پاس اٹھیں گے بیٹھیں گے تو جواری کہلائیں گے۔ کیوں کہ ایک فارسی مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو یہ قرآن مقدسہ کی جو آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کا دامن پکڑ لو، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ حضور غوث اعظم اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں، جس نے بھی آپ کا دامن پکڑا، چور آیا چوری کرنے، آپ کے دامن سے وابستہ ہوا۔ حضور غوث اعظم لباس بڑا عمدہ پہنتے تھے، بڑا قیمتی، اور چادر مبارک ایسی پہنتے تھے جس کے اندر درہم و دینار جواہر جڑے ہوئے ہوتے، ایسی بیش قیمت چادر مبارک آپ زیب تن کیا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جس نے بھی اعتراض کیا، ایک شخص نے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس پہنتے ہیں، تو اس کے پیر میں ایک ایسی کیل اچانک چبھی، جا کے اس کے بدن میں پیر میں اندر داخل ہو گئی۔ اب بڑا بے چین تمام اطباء کو دکھایا لیکن شفا نہیں ملی۔ اب جب تھک گیا ہار گیا تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، تو نے میرے لباس پر اعتراض کیا تھا، میں اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے بدن پر لباس تک نہیں پہنتا ہوں، اللہ کی مرضی سے ہی میں کوئی کام کرتا ہوں، یہاں تک کہ اپنے بدن پر جو لباس ہے وہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے پہنتا ہوں۔ تو وہ اعتراض تیرے لیے کیل بن کے تیرے جسم پر پیوست ہو گیا۔ جیسے غوث اعظم کی بارگاہ میں اس نے معافی طلب کی، آپ نے معاف کر دیا، فوراً کیل بھی غائب اور اس کا زخم بھی غائب ہو گیا۔ تو غوث کی شان بہت ہی بلند ہے۔ تو حضور غوث اعظم کے دامن سے جو وابستہ ہوا، اللہ نے اسے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق تو دی لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے وقت کا اسے ولی بنا دیا۔ غوث اعظم بڑی قیمتی چادر پہنتے تھے، بڑی قیمتی، اس کے اندر ہیرے موتی جواہر جڑے ہوئے ہوتے۔ تو ایک چور بڑی دنوں سے تاک میں کہ کسی طرح سے کوئی موقع ہاتھ آئے کہ غوث اعظم کی وہ چادر چھین لی جائے۔ اب غوث اعظم کہیں جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے، تھوڑی سی کسی چیز کی اوٹ ملی، آڑ ملی، اس نے چادر کو کھینچا۔ حضور غوث اعظم نے جب ملاحظہ فرمایا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، اے خالق اے مالک،
یہ میری چادر لے کر جا رہا ہے، میرے دامن سے وابستہ ہوا۔ لوگ کہیں گے کہ غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہونے والا، منسلک ہونے والا چور بھی ہوا کرتا تھا، تو مولا میں کیا جواب دوں گا؟ ہاتف غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، تیرے دامن سے وابستہ ہونے کے سبب ہم نے اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کیا، اسے نیک ہی نہیں بنایا، بلکہ اپنے وقت کا اسے ولی کامل بنا کر رکھ دیا، اپنے وقت کا اسے ولی کامل بنا کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ چور آتے، زانی آتے، تائب ہو کر کے نیکوکار بن جاتے۔ یہ شان، یہ عظمت حضور غوث اعظم کی، اور غوث اعظم کی عظمت، اندھے مفلوج آتے صحت یاب ہو جاتے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ابو المظفر حسن بن تمیم تاجر کا۔ اللہ اکبر۔ یہ بغداد معلیٰ کا بہت بڑا تاجر تھا۔ حماد، شیخ حماد کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد عرض کرنے لگا، حضور اس سال ہم ملک یمن تجارت کرنا جانا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو بتائیے۔ تو اولیاء اللہ مراقبہ کر کے حالات کو ملاحظہ فرما لیتے کہ یہ ہمارا مرید، یہ ہمارا محبت کرنے والا، یہ سفر میں جا رہا ہے، اس کا سفر صحیح سے گزر جائے گا، گھر پہ سلامت کے ساتھ لوٹ کر کے آ جائے گا کہ نہیں آئے گا، یا راستے میں اس کو ڈاکو لوٹ لیں گے۔ تو جو بھی سفر کرتے تھے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے پوچھتے تھے، حضور آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں، وہ مراقبہ کر کے اور اس کو بتا دیتے تھے۔ تو شیخ حماد کی بارگاہ میں ابو المظفر حسن بن تمیم تاجر آیا پوچھنے کے لیے، حضور میں سفر کرنا چاہتا ہوں، میرا مال و اسباب ہے، یمن آپ کی اجازت ہے؟ تو آپ نے کہا اس سال آپ سفر نہ کرو، آپ بھی ہلاک ہو گئے اور آپ کا مال بھی ہلاک ہو جائے گا۔ غوث کی شان کتنی بلند ہے، غوث نگاہ کرم سے تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں۔ اے سبحان اللہ۔ تو شیخ حماد نے کہا مت جاؤ۔ وہ مایوس ہو کر کے شیخ حماد کی بارگاہ سے، شیخ حماد بزرگ تھے اس وقت اور حضور غوث اعظم کا جوانی کا عالم تھا، تو راستے میں شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہوئی اور ابو المظفر نے وہی بات حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں رکھی۔ تو حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جاؤ، سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ کر کے آؤ گے۔ تو ابو المظفر حسن بن تمیم تاجر جب یمن تجارت کے لیے گیا تو اس نے اپنے مال کو خوب نفع میں فروخت کیا اور 1000 دینار میں اس کو فروخت کیا، بڑا منافع پایا، اور آنے کے بعد ایک غسل خانے میں پہنچا، غسل کیا، ہارا تھکا تھا، کئی دن کا سفر کا مارا تھا، اور اپنی قیام گاہ میں جا کر کے سو گیا۔ عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کا پورا قافلہ عرب کے ڈاکوں نے گھیر کے سارے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بھی گردن پر ایک زوردار تلوار ماری جس سے اس کی چیخیں نکل گئیں اور گردن کٹ کے دور جا کر کے گری۔ تو یہ ہیبت میں خواب دیکھ رہا تھا، اٹھا اور اٹھنے کے بعد اسے اپنا خزانہ یاد آیا کہ میں حمام میں غسل خانے میں اپنا خزانہ چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تو جلدی سے دھڑبڑا کے بھاگا اور جہاں کے غسل خانے میں دیکھا اس کا مال وہیں موجود تھا۔ اب اس نے جلدی بلدی اپنا سامان سفر تیار کیا اور بغداد معلیٰ کو جانب چلا، اپنے گھر کی جانب چلا۔ سب سے پہلے شیخ حماد کی بارگاہ میں گیا کہ حضور آپ کا فرمان، وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ عالم خواب میں دیکھا میں نے۔ تو کہا نہیں جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں، تمہارے ساتھ تو یہی ہونے والا تھا، عالم بیداری میں تمہارا پورا قافلہ بھی لوٹا جاتا اور تم سب ہلاک بھی ہوتے، تمہاری جان بھی جاتی، تمہارا مال بھی جاتا۔ یہ شیخ عبد القادر کی دعاؤں کا سبب ہے، ان کے پاس جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب ابو الحسن مظفر تمیم تاجر شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں گیا تو کہا حضور یہ خواب دیکھا۔ تو غوث اعظم کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں تیرے حق میں 70 مرتبہ دعائیں کی تھی، یا اللہ اس کا بیداری کا معاملہ خواب میں بدل دے۔ تو اللہ نے میری دعا کی برکت سے جو تیرا عالم بیداری میں قتل ہونے والا تھا، ماں ہلاک ہونے والا تھا، اللہ نے خواب میں تبدیل کر کے تیرے مال کو بچا لیا، تیری جان کو بھی بچا لیا۔ تو غوث کی دعاؤں سے اللہ
تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اور غوث کی شان یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والا اندھا مفلوج کی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عرب کنٹری کا بغداد معلیٰ کا بہت مشہور تاجر ابو غالب، اس کا ایک بیٹا تھا جو اپاہج مفلوج زدہ، ہاتھوں سے پیروں سے اپاہج تھا، جوان ہو گیا، پیدائشی تھا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا حضور آپ کیا ہماری دعوت ہے؟ تو اولیاء اللہ تو سمجھ جاتے کس مقصد سے آیا۔ اس نے باقاعدہ حضور کی حدیث پاک بیان کری کہ حضور غوث اعظم آپ ہی کی نانا جان کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آپ کی یا کسی کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے مقام پر جانا چاہیے۔ حضور آپ ہی کی نانا جان کا فرمان ہے۔ تو آپ نے مراقبہ کیا، ٹھیک ہے مجھے اجازت ملے گی تو میں جاؤں گا۔ آپ نے مراقبہ کیا، آپ کو اطلاع دی گئی اس میں کہ آپ جائیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا بہت سارے اولیاء کاملین بزرگان دین اسلام وہاں موجود تھے۔ تو جب یہ منظر دیکھا، دسترخوان بچھایا گیا، اس میں ہزاروں طرح کے قسم قسم کے رنگ برنگی اور لذیذ کھانے سجا دیے گئے۔ غوث اعظم بیٹھے، ابو تاجر غالب نے اجازت دی حضور کھانا کھائیے۔ اب سناٹا، حضور غوث اعظم نہیں کھاتے، بغل میں لا کے بڑا ٹوکرا رکھ دیا اور سارے لوگ خاموش۔ حضور غوث اعظم نے کہا یہ جو ٹوکرا ہے اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ تو آپ کے جو ساتھ میں مریدین تھے، شیخ ابو الحسن قرشی، شیخ ابو الحسن علی بن تمیم، یہ دونوں حضرات حاضر تھے۔ وہ ٹوکرا لے کر کے آتے، کہتے بڑا وزنیلا تھا۔ حضور غوث اعظم نے کہا اس کو کھولو۔ تو جب کھول کے دیکھا اس میں تاجر ابو غالب کا ایک نورانی بیٹا جو برسوں سے بیمار، اپاہج، مطلب آنکھوں سے بھی اندھا، ہاتھوں سے بھی اندھا، پیر سے بھی ٹوٹا رہا، بالکل اپاہج تھا۔ حضور غوث اعظم نے کہا قم باذن اللہ، اے مفلوج اندھے، اللہ کے حکم سے تندرست ہو کے کھڑا ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ تندرست ہو کے کھڑا ہو گیا اور قدموں سے چلنے لگا۔ یہ عظمت دیکھ کے ہزاروں اولیاء کاملین بزرگان دین، علماء کرام وہاں تھے، زوردار نعرہ لگایا۔ پتہ یہ چلا کہ غوث کی شان یہ ہے کہ اگر ان کی بارگاہ میں کوئی اندھا مفلوج فالج زدہ آئے، نگاہ کرم سے اس کو بھی درست کر دیتے ہیں۔ یہ شان ہے غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو بنتا ہے بھائی۔ اور غوث اعظم کا ایک واقعہ اور آپ کے دل گوش کر دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم کی عظمت بڑی بلند ہے، بڑی بلند ہے۔ آخری یہ جمعہ ہے غوث اعظم کی عظمت کا، اور انشاءاللہ اب دوسرا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو کچھ اور بیان ہوگا، لیکن غوث اعظم کی عظمت ضرور سنو۔ اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں سے محبت کرو، اس لیے کہ ان سے محبت آپ کو جنت دلائے گی انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو اولیاء کاملین کی محبت کا درس دیا کرو۔ انشاءاللہ یہ سبق اگر آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے اور آپ کی آخرت بھی کامیاب۔ غوث اعظم جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ جو وہاں کا امام تھا مکہ مکرمہ کا، تو اس نے حضور غوث اعظم کی جب عظمت کو دیکھا تو اس نے چند سوالات رکھے اور غوث اعظم سے کہا کہ یہ میرے سوالات ہیں، ان کے جواب دیجیے۔ تو غوث اعظم نے ان کی ہزاروں سوالوں کے جواب دے دیے۔ جوابات عنایت فرمانے کے بعد حضور غوث اعظم نے کہا ایک میرا سوال ہے، اس کا جواب آپ دے دیجیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب غسل دیا گیا تھا آپ کے وصال کے بعد، تو حضور کے مبارک بدن پر جو پانی بہایا گیا تھا وہ پانی صحابہ نے اس کو جمع کر لیا یا زمین پر بہہ گیا، اس کی مجھے اطلاع دیجیے، یا اس کو کیا کیا؟ جب صحابہ نے غسل دیا اور پانی آپ کے بدن سے زمین پر گر کے بہا تو وہ زمین پر بہہ گیا، یا اس کو صحابہ نے جمع کر لیا؟ تو اب ان کے پاس یہ جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا مجھے 2 دن کا وقت دیجیے، میں جا کے لائبریری میں، ہمارے یہاں کتابیں ہیں، وہاں میں مسئلہ دیکھتا ہوں، اگر ملے گا تو اس کا جواب دوں گا۔ اب مکہ کے جو امام تھے وہ لائبریری میں پہنچے اور انہوں نے ہزاروں کتابیں چھان ڈالی، کھنگان ڈالی، لیکن وہ مسئلہ
نہ ملا کہ حضور کو جس پانی سے غسل دیا گیا وہ پانی کہاں گیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کہاں گیا؟ اب جب پریشان ہو گئے، 2 راتیں گزر گئی، تو پھر حضور کی بارگاہ میں التجا کی، نماز پڑھی، درود پاک کثرت سے پڑھی، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ یہ مسئلہ حل کر دیجیے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے، عالم اقوام میں حضور کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، حضور کی زیارت ہوئی۔ عالم اقوام میں مکہ کے امام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جس پانی سے آپ کو غسل دیا گیا تھا وہ پانی کہاں گیا؟ اس پانی کو صحابہ نے جمع کر لیا یا زمین پر بہہ گیا؟ تو حضور غوث اعظم یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے۔ تو جب مکہ کے امام نے یہ سوال کیا تو بغل میں ایک اور بزرگ تھے جو ان کا نورانی چہرہ تھا، بابرکت چہرہ تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جو میرے بغل میں ہیں یہ سوال ان سے معلوم کریے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ سوال انہوں نے بتایا کہ جب حضور کو غسل دیا گیا تھا تو وہ جو پانی تھا اس کو فرشتوں نے جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد آسمانی دنیا پر لے گئے، اور لے جانے کے بعد پھر اس کو بارش کی شکل میں برسایا، یعنی اس پانی کو وہاں گرایا جہاں اللہ رب العزت قیامت تک مسجدیں بنائے گا۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی بات نہیں؟ اس پانی کو فرشتوں نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد پوری دنیا میں اس پانی کو بکھیر دیا، اور اس پانی کے قطرے کو وہاں گرایا جہاں مسجدیں بنائی جائیں گی۔ اللہ نے اپنے حبیب کے غسل کو، پانی کو کسی ایسی جگہ نہیں گرایا جہاں گندا پانی گرتا ہو، جہاں نالی اور گٹر کا پانی جاتا ہو، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کے غسل کا پانی ایسی جگہ گرایا جہاں مسجدیں بنائی جائیں گی قیامت تک۔ یہ جواب سن کے مکہ کے امام سنتشٹ ہو گئے، سکون پا گئے۔ صبح کا وقت جب ہوا تو جلدی سے اپنی قیام گاہ میں گئے اور غوث اعظم کے مریدوں سے کہا، حضور غوث اعظم کو بلائیے، میرے پاس جواب مل گیا ہے۔ اب غوث کی محفل ہے، سارے لوگ جمع ہیں، سبحان اللہ، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم نے کہا کہ بتائیے آپ کا سوال، میرا سوال، اس کا جواب بتائیے۔ کہا وہ پانی آسمانی دنیا پر گیا، فرشتے اٹھا کے لے گئے، اور اللہ نے اس پانی کو وہاں گرایا جہاں قیامت تک مسجدیں بنائی جائیں گی۔ تو کہا یہ جواب کس نے دیا؟ کہا یہ جواب حضور نے دیا۔ کیا کہا؟ حضور نے دیا۔ کہا یہ جواب حضور نے دیا، صحیح کہتے ہو؟ کہا یہ جواب حضور نے دیا۔ تو حضور غوث اعظم نے کہا یہ جواب حضور نے تو نہیں دیا۔ تو کہا کس نے دیا؟ کہ جو حضور کے بغل میں ایک نورانی چہرے والا شخص تھا، یہ جواب تو اس نے دیا۔ تو مکہ کا امام حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا، ارے یہ بات آپ کو کیسے معلوم؟ یہ تو عالم خواب کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ حضور نے جواب نہیں دیا تھا، سمجھ میں آئی بات؟ حضور نے جواب نہیں دیا تھا، بلکہ کہا تھا جو میرے بغل میں ہیں ان سے پوچھ لو، یہ جواب دیتے ہیں۔ تو کہا اچھا آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہا جواب دینے والا، اس کی آپ نے چہرے کو پہچانا تھا کہ نہیں؟ نورانی چہرہ تھا، لیکن ہم چہرہ صحیح سے پہچان نہیں پائے۔ تو کہا جواب دینے والا کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی تو تھا۔ سبحان اللہ، کوئی اور نہیں، عبد القادر، حضور کا نواسہ عبد القادر ہی تو تھا۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، اللہ، یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ تو اولیاء اللہ سے سچی محبت کرو، اور ان کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ اپنے بچوں کو حضور غوث اعظم کی محبت کا درس دیا۔ اولیاء کاملین کی محبت کا تھوڑا سا اگر صدقہ مل جائے، تھوڑی سی صحبت مل جائے، اگر ڈائریکٹلی ان سے مرید نہ ہو سکے، چونکہ 800 900 1200 سالیں ہو چکی ہیں، تقریباً 1100 سالیں ہو چکی ہیں، لیکن ان کے سلسلے سے جو مریدین ہیں، جو ان کا سلسلہ آ رہا ہے، جیسے مہاراجہ شریف ہے، ان لوگوں سے مرید ہو کر کے، مرید ہو جانا چاہیے۔
اس لیے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوا کرتا ہے، اور پیر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر پیر نہیں ہوگا تو بھٹک جاؤ گے۔ فخر الدین رازی کتنے بڑے امام گزرے ہیں، کیا ہے نام؟ یاد رکھو، فخر الدین رازی بہت بڑے امام ہیں، ہزاروں مناظرے انہوں نے جیتے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو دیکھو، موت کے وقت جب قریب آتا تو شیطان برگلاتا ہے، اور جو بہت بڑا ولی ہوتا ہے، جس کے زیادہ مراتب بلند ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ویسی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ شیطان تو ہمارے آپ کے سب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ موت کے وقت شیطان امام کو بہکاتا ہے۔ فخر الدین رازی کے پاس شیطان آیا، کہا تو نے بڑے مناظرے کیے ہیں، تو نے بڑی جنگیں جیتی ہیں، یہ بتا کہ تو نے خدا کو پہچان لیا ہے، جان لیا ہے؟ تو کہا خدا کو میں نے جانا ہے۔ آپ نے دلیل دی، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ تو شیطان نے آپ کی دلیل کو رد کر دیا، آپ نے دوسری دی، اس نے وہ بھی رد کر دی، تیسری دی، وہ بھی رد کر دی، یہاں تک کہ 360 دلیلیں اللہ کے ایک ہونے پر قائم کری۔ کتنی؟ 360 دلیلیں۔ وہ معلق الملکوت تھا، فرشتوں کا معلم، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس نے وہ ساری دلیلیں رد کر دی۔ اب آپ بڑا پریشان، یہ پریشانی آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبرا دیکھ رہے تھے، برسوں میل دور سے، برسوں یعنی کافی دوری کی مسافت سے دیکھ رہے تھے کہ میرا مرید پریشان ہے۔ جب کوئی انسان اپنے پیر سے سچی محبت کرتا ہے، سچی عقیدت کرتا ہے، اور اپنے شیخ کا روزانہ تصور دل میں بساتا ہے، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اور جس مصیبت میں پڑتا ہے اس کا شیخ، اس کا پیر اس کی مدد کرنے آ جاتا ہے۔ اب فخر الدین رازی پریشان ہیں، موت کا وقت قریب ہے، روح نکلنے والی، اب شیطان نے ڈگمگا دیا، تو نے اللہ کو پہچانا نہیں، 360 دلیلیں رد کر دی۔ اب آپ پریشان ہیں۔ پیر و مرشد نے دور سے دیکھا، ہزاروں میل کی دور سے دیکھا، کہا فخر الدین رازی پریشان مت ہو، تیرا پیر ابھی زندہ ہے۔ ارے شیطان مردود ابلیس سے کہہ دے میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، سبحان اللہ، میں دلیل کے بغیر خدا کو ایک مانتا ہوں۔ تو نے قرآن کی دلیلوں کو رد کر دیا، لیکن میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، اب دلیل دے کے دکھا دے۔ جب دلیل کی بات ختم کر دی تو شیطان عاجز ہو کے بھاگ گیا۔ تو جب بھی کوئی بزرگ، کوئی انسان اپنے پیروں سے سچی محبت کرتا ہے تو موت کے وقت، پریشانی کے وقت اس کے پیر اس کی مدد کرنے آ جاتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا یحییٰ منیری، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان کا ایک مرید دریا میں ڈوب رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ دریا میں ڈوب رہا تھا، ہچکولے مار رہا تھا، سانسیں اور جانیں بالکل اٹک رہی تھی، کہیں اسے ڈبکی لگ گئی، بس اس کی جان گلے میں تھی کہ خضر علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا اپنا ہاتھ مجھے دے، تجھے نکالنے ہیں۔ تو یحییٰ منیری کے مرید نے کہا یہ ہاتھ تو یحییٰ منیری کو دے چکا ہوں، تمہیں کیوں دوں؟ تمہیں کیوں دوں؟ اللہ اکبر، وہ مرید تھا یحییٰ منیری کا، اس سے سچا یقین اور کامل تھا کہ پریشانی کے وقت اگر میں اپنے پیر کو بلاؤں گا تو وہ میری مدد کرنے ضرور آئے گا۔ ادھر کہا میں نے یہ ہاتھ یحییٰ منیری پیر ہے، میں نے ان کے ہاتھ میں دے دیا، تمہیں کیوں دوں؟ خضر علیہ السلام گئے، ادھر فوراً یحییٰ منیری آئے اور ہاتھ نکالا، پکڑا اور اس کو باہر کر دیا۔ تو جب کوئی مرید اپنے پیر سے سچی محبت کرتا ہے تو ہر وقت اس کا پیر اس کے نگاہوں کے سامنے مدد کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اور بزرگوں کی صحبت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اولیاء اللہ کی محبت آپ کے سینے میں ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو اور جو نیک ہیں ان کا دامن پکڑے رہو، چونکہ فارسی مقولہ ہے صحبت طوالے ترا طوالے کنت، صحبت سوالے ترا سوالے کنت، صحبت طوالے ترا طوالے کنت۔ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، یاد رکھنا، بروں کی صحبت انسان کو
برا بنا دیتی ہے۔ اللہ کے مقدس ولی سر سختی بہت پائے کے بزرگ ہیں، حضور غوث اعظم کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد ہیں سر سختی، غوث اعظم کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد ہیں سر سختی۔ آپ اپنے مریدین کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو کیا دیکھا؟ ایک شرابی نشے میں دھت اور نالی کے کنارے اس کا منہ پڑا، نالی میں اس کا منہ، اور زبان سے اللہ اللہ نکال رہا۔ کیا کر رہا تھا؟ اللہ اللہ۔ ہوتا ہے کبھی آپ بچوں کو مارتے تو اماں اماں کہتا ہے نا، امی فطرت ہوتی ہے انسان کی، تو وہ اپنی زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ دیکھو صحبت بزرگوں کی کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ اللہ کر رہا تھا۔ سر سختی نے جب یہ منظر دیکھا کہ اللہ کا پاک نام یہ ناپاک زبان سے لے رہا ہے، کیوں نہ اس کی زبان کو پاک کر دیا جائے۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کو کلی کرائی اور اس کو نالی سے باہر کر دیا۔ وہ اپنی مستی میں تھا، شرابی کبابی تھا۔ اب جب رات کو سوئے، سر سختی غوث اعظم کی پیروں کی پیر ہیں، یہ آپ کے دادا پیر سر سختی علیہ رحمہ رات کو سوئے، عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتف غیب سے آواز آئی، اے سر سختی، تو نے میرے بندے، میرے گنہگار بندے کی مدد کی، اس کا منہ دھویا، اس کو شراب میں نشے میں دھت دیکھا، میرے ذکر کی مالائیں جپ رہا تھا، تجھے غبارہ نہ ہوا، تو نے اس کا منہ دھو دیا۔ اے سر سختی، تیری صحبت کی وجہ سے، تیرے ہاتھ لگنے کی وجہ سے، تیری تھوڑی سی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب جب رات کو خواب دیکھ کے بیدار ہوئے تو اس وقت تہجد کا وقت تھا، اٹھ گئے، تہجد کے لیے پاک اٹھتے تھے نماز کے لیے۔ جب آپ مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، کیا منظر ہے، سبحان اللہ، کہ وہی شرابی جو نشے میں شام کے وقت دھت پڑا ہوا تھا، اپنی زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا، نشے میں تھا، شرابی تھا، اب دیکھتے ہیں سر سختی کی حمام سے پہنچنے سے پہلے وہ مصلی پر حاضر ہے۔ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے۔ اس نے نماز مکمل کری، کہا حضور سر سختی علیہ رحمہ آپ حیرت میں کیوں ہیں؟ اللہ نے تو عالم خواب میں آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ گویا کہ صحبت بزرگوں کی وجہ سے اللہ نے اسے تو نیک بنایا ہی، اور جو خواب میں، عالم خواب میں سر سختی علیہ رحمہ نے دیکھا کہ اللہ نے ندائیں کی، وہ عالم خواب کا منظر بھی اس شرابی کو دکھا دیا۔ یہ شان ہے ولیوں کی، ولیوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں عطا فرماتا۔ تو اگر نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے، اور آپ پیر اس کے ہوں جس کے اندر چار باتیں ہوں، جس کے اندر چار باتیں ہوں، سنی صحیح العقیدہ ہو، اور اتنا علم ضرور رکھتا ہو، کسی جاہل سے مرید مت ہو جانا، ورنہ وہ تو ڈوبے گا ہی، آپ کو بھی لو کے ڈوبے گا۔ ہم تو چلے صنم، تو کیا کہتے ہیں، وہ ایک مثال ہے، ہم تو ڈوبے ہی ڈوبے، تم کو بھی لے کے چلے صنم ڈوبنے کے لیے۔ تو سنی صحیح العقیدہ ہو۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ ضرورت کا علم بغیر کسی مدد کے کتابوں سے اخذ کر سکے، اور اس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک ہو، جس طرح سے حضور غوث اعظم کا تعلق حضور تک ہے۔ حضور غوث اعظم کے پیر و مرشد شیخ ابو مخزومی اور ان کے ابو الحسن فرا اس طرح سے جا کر کے امام حسین سے، پھر مولا علی سے، پھر حضور کے سجا کر کے مل جاتے ہیں حضور غوث اعظم۔ تو اس کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، اور فاسق معلم نہ ہو، داڑھی نہ کٹاتا ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، نمازیں نہ چھوڑتا ہو، تو ایسے شخص کے مرید ہو جائیے۔ اس لیے کہ مرید ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر بولو شیطان ہوا کرتا ہے۔ اور مصیبت کے وقت پیروں کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزانہ اگر کوئی معمول بنائے، اپنے پیر کی ذہن میں تصور لا کر کے اور ان کی چہرے کی جانب تصور کرے اور ان سے اپنی التجا رکھے، ایک دن وہ آئے گا کہ اپنے شیخ کا روزانہ تصور لائے گا، تصور لاتا رہے گا، ایک دن وہ ہوگا کہ اس کے آس پاس ارد گرد اس کا پیر و مرشد اس کے ساتھ رہے گا۔
جب بھی پریشانی کا وقت ہوگا، مصیبت کا وقت ہوگا، اس کا پیر اس کی مدد کے لیے آ جائے۔ تو حضور غوث اعظم کا یہ آخری مہینہ تھا، یہ آخری جمعہ، ماشاءاللہ اس میں 5 جمعۃ المبارک ملے ہیں کہ ہم نے غوث اعظم کی عظمت پر 5 جمعے بولا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم سے سچی محبت فرمائے۔ اب میں آپ کو چند باتیں اور بتا دیتا ہوں وظیفے کے طور پر کہ کبھی بھی کوئی مصیبت ہو تو صلاۃ الغوثیہ پڑھا کریے۔ صلاۃ الغوثیہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز آپ الحمدوں کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ پڑھیے۔ دونوں رکعتوں میں الحمدوں کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ اس کے بعد آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھتے ہیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ اگر ہو سکے آپ یاد کر لیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ عراق کی جانب قدم بڑھائیے اور ہر قدم پر یہ پڑھیے، یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اس کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں حضور غوث اعظم کے وسیلے سے دعا مانگے۔ غوث اعظم نے خود کہا کہ جو میرے وسیلے سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اور ایک اور وظیفہ ہے سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد، جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے گا۔ آپ کو معلوم اورنگزیب علیہ الرحمہ کا نام سنا ہوگا، کتنے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ نے اپنی تلوار پر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد کندہ کروا لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہزاروں کافروں کو انہوں نے تیار کر دیا۔ ایسی بابرکت یہ ایسا وظیفہ ہے، اور اگر کوئی 1000 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو کم سے کم ہر دن 111 مرتبہ درود پاک، 111 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 111 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد انشاءاللہ۔ پھر وہ دعائیں کرے، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ حاجتیں تو بہت ہیں دنیا کے اندر، آپ کی دنیاوی ہو اخروی ہو۔ سب سے بڑی دولت تو اخروی ہے کہ آپ کی آخرت سنور جائے، آپ کے بچے نیک صالح ہوں، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو۔ آج ہمارا مسلمان کاروبار کے اعتبار سے بہت نیچے چلا جا رہا ہے، تو آپ یہ عمل ہیں ان کو پڑھا کریے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو بے شمار ملیں گی۔ اب میں ایک بات اور بیان کر دوں کہ حضور غوث اعظم کا جو قصیدہ غوثیہ ہے اس کے چند اشعار میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ابھی 2-3 منٹ ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایسا قصیدہ غوثیہ ہے کہ کوئی انسان جادو آسے تمام تر بلاؤں میں اگر مصیبت میں پڑا ہوا ہو تو 7 مرتبہ 5 مرتبہ تیل میں دم کر کے اس کے تیل کی مالش کرے تو آسیبی خلل یا جادو کا اثر بالکل دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہی بابرکت قصیدہ غوثیہ ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو میں نے یہ دیکھا ہے، سنا بھی ہے، اور باقاعدہ میں نے کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے اپنے وقت کا اسے ولی بنا دیا، اللہ نے اسے اپنی عظمت عطا فرمائی، اپنا قرب عطا فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قصیدے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عربی عبور عطا فرماتا ہے، اب عربی زبان کو سمجھنے کا مادہ دماغ میں بیٹھا دیتا ہے۔ قصیدہ غوثیہ 2-3 اشعار پڑھ دوں اس کے۔ مرادی یا مرادی یا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی، مرادی یا مرادی یا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی، شہ جیلان شہ جینا مرادی یا مرادی یا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی۔ اس کا مطلب میری مراد کو پوچھیے۔ آگے قصیدہ غوثیہ۔ سقانی الحب کأصوات الوصال، فقلت لخمرتی نحوی تعالی، سعت ومشت لنحوی فی کؤوس
فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي ودخلي أنتم رجالي فلو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرت المولا تعالی. یہ پورا مکمل قصیدہ غوثیہ ہے. 3 شعر میں نے پڑھے. اس کا مطلب بتاؤں کہ حضور غوث اعظم کہتے ہیں اللہ نے مجھے محبت کے معرفت کے جام پلائے. اور حضور غوث اعظم نے علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ کے پاس زہد بھی تھا, تقویٰ بھی تھا, علم بھی تھا. کہتے ہیں کسی اور عنوان پر مجھے جام نہیں پلائے گئے بلکہ اللہ نے حضور کی محبت پر مجھے جام پلائے. اور جو کچھ مجھے عطا کیا گیا حضور کی محبت کے سبب عطا کیا گیا. اور اسی عطا کردے میں سے ایک جملہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا فلو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی, کہ اللہ نے مجھے وہ مقام و مرتبہ, وہ عظمتیں, وہ کرامتیں, ولایتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر میں اپنا راز کسی مردار لاش پر ڈال دوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے. یہ غوث اعظم اس طرح سے بے شمار اشعار اسی پر ہیں. اگر میں اپنا راز سمندر پر ڈال دوں اس کا پانی خشک ہو جائے, اپنا راز پہاڑ پر ڈال دوں تو پہاڑ پس کے ذرہ ذرہ ہو جائے, سرما بن جائے, میرے عظمت کا تاب پہاڑ بھی نہیں لا سکتا. یہ شان ہے حضور غوث اعظم کی. اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم سے سچی محبت فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.